علی کی تو بات ہی کچھ اور ہے، خدیجہ واحد ہستی رہ جاتی ہے جو ایمان لے کر آ رہی ہیں. اور یہاں تک کہ تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ خدیجہ کے بعد جو تیسرا شخص مسلمان ہوتا ہے اس میں بھی خدیجہ کا ہاتھ ہے. تو یہ پہلے دوسرا علی اور خدیجہ، اور تیسرا کون ہے آپ جانتی ہوں گی؟ زید بن حارث. زید بن حارث. زید بن حارث کون تھا؟ زید بن حارث غلام تھا خدیجہ کا، اور خدیجہ کی اعمال و کردار کی وجہ سے تیسرا شخص بھی مسلمان ہو رہے ہیں. اتنا خوبصورت یہ ہے. وہ معاون بھی کافی رہے. جی بالکل. اور پھر یہاں ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے شاگرد مفضل سے کہ جب امام حسین علیہ السلام رجعت کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنے خون میں رنگین ہو کر دوسرے شہداء کے ساتھ ظاہر ہوں گے. جب رسول اللہ ان کو ان حالت میں دیکھیں گے تو گریہ کریں گے. اہل آسمان اور اہل زمین آ کر ان پر گریہ کریں گے. امام حسین کے دائیں جانب حضرت حمزہ ہوں گے، بائیں جانب جعفر طیار ہوں گے. اور اسی دوران ایک روایت کے مطابق جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 53 میں ہے، یوں ہیں کہ اسی دوران خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائیں گی، جبکہ محسن جو فرزند فاطمہ ہیں ان کے آغوش میں ہوں گے، اور ان کے ہمراہ فاطمہ بنت اسد ہوں گی، اور وہ زور زور سے روتے ہوئے آئیں گی. اور پھر آخر میں فاطمہ الزہراء ان کے پیچھے سے فریاد بلند کرتے ہوئے ظاہر ہوں گی کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ آج وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یعنی اس دنیا میں ظہور کا بتایا گیا ہے. کہ یہاں آ کر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے محاسن شریف اشک آلود ہو گئے تھے، اور آپ نے گریہ کیا، اور مفضل نے بھی طولانی گریہ کیا. کہ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے اتنا اسلام کے لیے زحمتیں کی، کاوشیں کی، لیکن امت نے ان کو اس طرح سے اجر دیا کہ ان کی ساری نسل آگے جو ہے وہ سب کے سب شہید ہو رہی. کوئی بھی طبیعی موت دنیا سے نہیں جا رہا. ایسی مظلوم ہستیاں دوبارہ اس دنیا میں ظاہر ہوں گی انشاءاللہ. اور خدا کرے کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر اور نشر ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور خدا ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو بھی قبول کرے جو ہم نے یہاں پر اس سلسلے کو چلایا ہے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ کو عظیم لوگوں کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اس کی عظمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. بس اسی دعا کے ساتھ کہ جناب خدیجہ کی زندگی کا کوئی پہلو ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، اسے ترک نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کی بنا پر مدینہ آباد ہوا، جس کی بنا پر کربلا سجائی گئی. اور ہم سب کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم خدیجہ کی زندگی کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنائیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ویورز. ہمارا سلسلہ حراس کربلا تک کا جاری و ساری ہے، اور کہتے ہیں کہ جب محبوب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو بات نثر سے نظم کی طرف آ جاتی ہے. لہٰذا میں خدیجہ کے بارے میں اتنا کہوں گی کہ مہر و سپر عز و شرافت ہیں خدیجہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے خدیجہ،
رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہیں، حوا کا افتخار ہیں، مریم کا فخر ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے بھی یہ باعث فخر بات ہے کہ وہ ہماری اسوہ ہیں، وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، وہ ہمارے لیے منجی و کرامت کی صورت میں ہیں۔ بس اسی لیے اس محفل کو سجایا ہے اور ہدایتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے میں ویلکم کروں گی اپنی ہمیشہ کی گیسٹ راضیہ نجفی کو۔ بہت شکریہ، آپ آئیں ہمارے ساتھ اور ہمارا یہ سلسلہ اس میں آپ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بس آپ کو دیکھ کے سلام بھی بھول گئی۔ بہرحال بات ہو رہی تھی جناب خدیجہ کی اور رسول خدا کے وصال کی، اور رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی، اور یہ وہ شادی تھی کہ جس میں دونوں ایک دوسرے سے ملاپ چاہتے تھے۔ اور اس وصال کے بعد جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ولیمے کی رسم تھی، کس طرح سے آپ اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے اس سفر کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یقیناً یہ شادی اور یہ وصال تا قیامت تمام انسانوں کے لیے بہترین اسوہ، بہترین رول ماڈل ہے کہ اللہ کرے آج کل کے مسلمان بھی ان کی سیرت پر چلتے ہوئے لڑکی اور لڑکا دونوں کی رضایت اور خوشی سے شادیاں ہوں، کیونکہ انفارچونیٹلی سننے میں ملتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی بچیوں کی مرضی کے خلاف کبھی کبھی والدین، یا حتیٰ لڑکے کی مرضی کے خلاف کبھی کبھی والدین اپنے خاندانی مفاد کی خاطر لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کروا دیتے، جبکہ یہاں جیسے آپ کو ہم نے بتایا دونوں ایک دوسرے کے خواستگار ہیں۔ اور مقدمتاً پچھلی نشست میں بھول گئی تھی یہ ذکر کرنا، اور مجھے یہ جملہ بہت پسند ہے جناب ابو طالب کا، کیونکہ ذکر نکاح کا ہے، شادی کا ہے، ولیمے کا ہے، اور وہاں پر سر نام جن کا ذکر آتا ہے وہ جناب ابو طالب ہیں۔ اور جناب ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے فضائل میں یوں بیان کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں نبی اکرم ان کے خواستگار ہیں، یعنی ایسی ہستی ہیں کہ واقعاً نبی ایسی ہستی کے خواستگار اور خواہاں، اور ان سے عشق اور محبت یقیناً رکھنا چاہیے، کیونکہ یعنی ہم اس ہستی کی فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ ہم اس ہستی کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جن کے متعلق ایک سنی مفکر نے، ایک عالم نے جن کا نام فضل بن روزبہان ہے، وہ کہتے ہیں کہ فضیلہ خدیجہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کثیرۃ لا تحصیٰ، کہ جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، یعنی بے شمار فضائل والی ہستی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس لیے جناب ابو طالب نے یوں کہا کہ ان ابن اخینا خاطب کریمتکم الموصوفہ، کریمہ یعنی میرا بھتیجا آپ کی اس کریمہ یعنی کرم والی اور اس بیٹی اور اس خاتون کا خواہاں ہے، خواستگار ہے، جو کرامت و جود و سخا، پاکی و عفت سے آراستہ ہے، ایسی ہستی جس کی فضیلت اور برتری عظمت نہایت معروف و مشہور ہے۔ المعروف المذکور فضلها بتایا گیا، الشامخ فضلها الشامخ، کہ ان کی فضیلت اتنی معروف و مشہور ہے کہ یوں بتایا کہ ہر ایک کی زبان پر ہے، زبان زد عام و خاص، یعنی ایسی ہستی ہے خدیجہ۔ تو ایسی ہستی پھر آگے بتاتے ہیں کہ یہ بھی جناب ابو طالب کا ہے، بحار الانوار جلد نمبر 16 میں، جیسے میں بار بار اسی کا میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں اسی جلد سے، کہ جناب ابو طالب نے کہا ان خدیجہ امرأۃ کاملۃ فاضلۃ میمونۃ تخشى العار وتحذر الزنا، یعنی خدیجہ وہ ایک ایسی خاتون جو کامل ہے ہر اعتبار سے، اور میمونہ یعنی بابرکت، یمن سے بابرکت ہے، بافضیلت ہے، اور عار اور ذلت اور برائی ان سے بہت کوسوں دور ہے، جس طرح ہم نے خدیجہ کا مطلب بھی شروع میں بتایا تھا۔ خدیجہ یعنی گویا ابو طالب خدیجہ کی لٹرلی میننگ بھی بتا رہے ہیں، اور عملاً خدیجہ نے اپنے نام کا پاس بھی رکھا، اور عملاً اپنے آپ کو واقعاً برائی سے بالکل دور رکھا۔ پھر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کی یہ بات مجھے اس قدر ذکی انٹرسٹنگ لگی کہ جہاں جناب ابو طالب نے کہا کہ خطبہا
ملوک العرب و رؤساؤہم و صنادید القریش و سادات بنی ہاشم ملوک الیمن و اکابر الطائف. یہاں تک تو ہم سنتے آ رہے تھے کہ جناب ختیجہ کے خاصگاہ جو رشتہ بار بار بھیج رہے تھے آپ کے لیے، وہ قریش کے بادشاہ مراد جو رئیس ہیں، سردار ہیں، ہاں ان لوگوں کا، مکہ کی حد تک، قریش کی حد تک. لیکن جناب ابی طالب